السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين، وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وصلحاء أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، رب صل وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحال ما غریباں ہو خدا را یک نگاہ وز برائے خواجہ امیر الدین ولی آنکھ چون خزرست پیر کامل مرد جلی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم احسانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم سید سروراں حامی بے کساں دستگیر جہاں غم غسار زمان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہ آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند ہم غریبوں کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کے دربار عظمت میں بصد عز و نیاز ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق صد تعظیم و تکریم برادران اسلام برادران طریقت بیلیوں پیر بھائیوں اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی ابرار احمد نقشبندی ثم نعیمی خلیفہ مجاز آستان عالیہ کوٹلہ شریف اور انتہائی عزت کے لائق محترم المقام حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی صاحب آج کا یہ پروگرام بسلسلہ 116واں عرس مبارک قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین امیر الکاملین حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار آستان عالیہ کوٹلہ شریف اس کی تیاری اور عرس کی دعوت کے سلسلہ میں جامکے کی جامع مسجد بہار جنت میں آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے خدام کی طرف سے انتہائی اہتمام کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل قبلہ مفتی صاحب حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ اور آپ کے آستانہ کی عظمت و فضیلت اور آپ کی کرامات کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ چونکہ 8:45 بجے جماعت کھڑی ہوگی اور 8:30 بجے اذان کا وقت ہے،
میں ایک دو باتوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ اولیاء کرام کی جو جماعت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک انسان پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے یا ہوا میں تیرتا ہوا اڑتا ہوا نظر آئے، وہ اس وقت تک اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ یہ آواز سادہ کر دیں، ذرا شور بند کر دیں۔ حضور غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہری زمانہ تھا، اور آپ کی حیات طیبہ میں ایک بات شہرت پکڑ گئی کہ ایک علاقہ میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، اور اس کی پوری دھوم دھام تھی، پورے علاقے میں اس کی شہرت تھی، اور شہرت سے مرعوب ہو کر کچھ لوگ حضور غوث پاک کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، حضور فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں کٹیا میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تو ہم دیدار کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ہماری چاہت ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول کر لیا کہ چلو چلتے ہیں، تم نے کہہ رکھا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کی شہرت بھی ہے، تو چلو میں آپ کے ساتھ زیارت کرنے جاتا ہوں، دیدار کرنے جاتا ہوں۔ اور جس کی زیارت کرنی تھی اس کی زندگی کے دو عمل ایسے تھے جن کا بہت بڑا شہرہ تھا۔ ایک تو یہ کہ جس ولی کی زیارت کے لیے کہا جا رہا تھا وہ ولی ہوا میں اڑتا تھا، اور دوسرا بغیر مصلے کے زمین پہ سجدہ کرتا تھا۔ یہ ان کی زندگی میں دو باتیں، پوری شہرت تھی اور بڑا ان کا شہرہ تھا۔ حضور غوث سمدانی قطب ربانی اپنے علاقہ کے لوگوں کے ساتھ دعوت پر وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ولی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، حضور وہ تو ہوا میں پرواز کرنے گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں مجھے وہاں لے چلو۔ جب وہاں گئے تو لوگوں نے بتایا، حضور وہ تو بغیر مصلی کے زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ آپ جب وہاں پہنچے تو جہاں جگہ تھی نماز پڑھنے کی اور ان کی نماز پڑھنے کے سجدے کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ حضور غوث پاک نے وہ جگہ دیکھی، جگہ دیکھنے کے بعد بغیر ملاقات کیے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ تو ملاقات کرنے آئے تھے،
آپ تو زیارت کرنے آئے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ آئے تھے، اور وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، حضور غوث سمادانی، قطب ربانی، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میں نے ان کے سجدے کی کیفیت اور حالت کو دیکھ کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا، اور میں نے یہ کہا وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کے ساتھ لوگ آئے تھے انہوں نے بھی پوچھا، علاقہ والوں نے بھی پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ ان کی تو ولایت کا شہرہ ہے اور سجدے کے نشانات بھی نظر آ رہے ہیں، ہوا میں اڑتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد نے فرمایا سجدے کی حالت میں انگلیاں کشادہ کر کے کھلا رکھ کے سجدہ کرنا یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ جو سجدہ سنت کے خلاف کرتا ہو وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ صاحبو توجہ کرنا، میں جہاں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آج ہماری قوم، ہمارے معاشرے کے اندر ولایت کا تعارف کچھ اور ہو چکا ہے۔ ولی ماننے کے لیے ہمارے جذبات و خیالات بھی کچھ اور ہو چکے ہیں، اور جو ولی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس نے 10 انگلیاں انگوٹھیوں سے بری ہو اور بال کاندھوں سے بھی نیچے ہو، نماز کبھی پڑھی نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، سچ بولنے کی عادت نہ ہو، مصلی کی طرف اس کی کبھی توجہ نہ ہو، تو لوگ اس کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو ولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ لیکن صاحبو، ولی انگوٹھیاں پہننا، لمبے بال رکھنا یا دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہزاروں مریدوں کے درمیان بٹھا کر پیش کرنا یہ ولایت کا تعارف نہیں ہے۔ ولایت کا تعارف یہ ہے جب چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اور مصطفیٰ کے دین اور سنت کی احیاء کا سلسلہ اور کیفیت آپ کے جذبات میں ہو تو دل بے ساختہ کہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ پھر قرآن بھی اسے اللہ کا ولی کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی اسے اللہ کا۔ اب جو سجدہ سنت کے خلاف کرے، توجہ ہے آپ کی، جو نماز پڑھتا ہو، عادت بھی ہو نماز کی، سجدہ بھی کرتا ہو، لیکن سجدے کی کیفیت سنت کے خلاف ہو، حضور غوث سمدانی فرماتے ہیں وہ اللہ کا ولی۔ تو جس نے نہ نماز کبھی پڑھی ہو، نہ چہرے پہ حضور کی سنت کے مطابق سجا رکھی ہو، نہ اس کی زندگی کے معمولات حضور کی سنت کے مطابق ہو، میں کہنا چاہتا ہوں سارا جگ اور ساری دنیا اس کو اللہ کا ولی کہے، نہ اللہ کا قرآن اسے اللہ کا ولی کہتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان اسے اللہ کا ولی کہتا۔ اور پھر یہ توجہ کے ساتھ یہ میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، اللہ کے ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں۔ اللہ کے ولی کے لیے کرامت، بولیے سارے بولیے، آج آپ بڑی جلدی کے ساتھ ولی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کی پھوک سے بھینس دودھ دینا شروع کر دے یا جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، پیر تویز دے دے اولاد ہو جائے، جس کی دکان نہ چلتی ہو پیر قدم رکھ دے دکان چلنے لگ جائے، تو آپ خود کہتے ہیں یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ سمجھ آیا کہ نہیں جی؟ لیکن یہ ساری باتیں پھونک مارنا، تویز دینا، الحمدللہ قرآن و حدیث سے ہم دکھا سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ولایت کا تعارف یہ نہیں ہے۔ ولایت کی نشانی یہ نہیں ہے کسی کی تویز سے بھینس دودھ دینا شروع کر دے، کسی کے تویز سے دکان چل جائے یا کسی کی تویز سے اولاد ہو جائے۔
یہ ولایت کا تعارف اور ولایت کی نشانی نہیں ہے. ولایت کی نشانی یہ ہے اللہ کا ولی خود بھی سنتوں کا پیکر ہو اور جس پر ان کی نظر پڑے اسے بھی مصطفیٰ کا غلام بنا دے. سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے. اور پھر آپ کا تقاضا ہوتا ہے سنیوں کا کہ بتاؤ اس پیر کی کرامتیں کتنی ہیں, اس پیر کی کرامتیں کتنی ہیں. اور آج تو جدت والا دور ہو گیا, پیر اپنی زندگی میں اپنی کرامتیں لکھوا دیتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی آپ, ناراض ہو گئے آپ جانتے ہیں ہم آپ پیروں کو ماننے والے ہو, پیروں کے ہاتھ چومنے والے ہو, پیروں کے آستانے پہ جانے والے ہو, سارے آپ کے معمولات حق ہیں, سچ ہیں, لیکن انتخاب ولایت آپ کا درست کرنا چاہتا ہوں. ولی کے لیے کرامتیں ایک ہیں, دو ہیں, تین ہیں, چار ہیں, پانچ ہیں, 10 ہیں, 100 ہیں, سینکڑوں, ہزاروں. ولی کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا کرامت کا ہونا ضروری, کرامت کا ہونا ضروری, بنی دین پہ استقامت کا ہونا ضروری ہے. دین پہ استقامت کا ہونا ضروری ہے. اور جب بندہ دین پہ استقامت اختیار کر لیتا ہے, دین کو اپنا لیتا ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء اپنی زندگی پہ لازم کر لیتا ہے, پھر 1 یا 2 یا 3 یا 4 کرامتیں گننے کی ضرورت نہیں ہوتی. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ان کی ہر ادا کرامت بن کے لوگوں کو نوازتی نظر آتی ہے. پھر کرامتیں گن گن کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر ان کا کھانا بھی کرامت, کہیے سبحان اللہ. ان کا پینا بھی کرامت, ان کا سونا بھی کرامت, ان کا جاگنا بھی کرامت, ان کا اٹھنا بھی کرامت, ان کا چلنا بھی کرامت, ان کا کھانا بھی کرامت, بیلیوں کے اندر تقریر کرنا بھی کرامت, ان کا کاروبار کرنا بھی کرامت, ان کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی کرامت, مریدوں سے ملنا بھی کرامت, مریدوں کے گھر جانا بھی کرامت. گویا ان کی زندگی کا ہر قدم جو اٹھتا ہے اللہ اسے کرامت بنا کے لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیتا. ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں, بلکہ استقامت فی الدین ہونا ضروری ہے. اور آج جن کا عرس اور جن کے عرس کی دعوت اور جن کی زندگی کی بات کرنے کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں, صرف اس لیے نہیں کہ رب نے ان کے نسب میں مجھے پیدا کیا ہے, میں شرح صدر سے پورے دین کے مطالعہ سے مصطفیٰ کی شریعت سے آگاہی کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں. خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا کیا کہنا. ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ گرد و نواح کا جتنا بھی علاقہ دین دشمن تھا ان کی تبلیغ نے سب کو محمد عربی کا غلام بنا دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ, بھینس سے دودھ لینا یہ آسان ہے, کفر کو مصطفیٰ کا غلام بنانا یہ مشکل ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دکان تبیز سے دے کر چلانا آسان ہے, یہ تو بروپیے بھی کر سکتے ہیں, یہ جادوگر بھی کر سکتے ہیں, یہ عامل بھی کر سکتے ہیں, لیکن دل کے دنیا کو بدلنا یہ عاملوں کا کام نہیں, اللہ کے ولیوں کا کام ہے. بولنے ہی نہیں آپ بولنے ہی نہیں, میری جملوں کی قدر کی نہیں آپ نے. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے
خواجہ امیر الدین اس ہستی کا نام ہے، یہ دنیا والے جو زمین کی چھاتی پر چلنے والے ان کے دلی کیفیت سے اغانت ہے، جو ابھی عالم ارواح میں تھا اس کی طبیعت کو بھی جانتے تھے، کیفیت کو بھی جانتے تھے، اور اس کے حالات کو بھی جانتے تھے۔ اس کے آنے سے پہلے قوم کو بتا رکھا تھا آنے والا کون ہے، کہاں آئے گا، کہاں جائے گا، اور کس کی نگاہ سے بلندیاں پاتا نظر آئے گا۔ اسی لیے تو کہنے والے کہتے ہیں نگاہ ولی میں ہون تے کہہ چھڑو سبحان اللہ، تسی لگے ہی سراں تے ہو تے لگے ہی شہراں تے ہو، تے میں مفتی صاحب نے حوالہ دیتا تسی تھوڑا جے انہوں ہلاؤ نا تے کہو نا ہل کے سبحان اللہ، کیونکہ شیراں دے اندر تقریر کلیاں نہیں ہوندی، رالے مل کے ہوندی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ حضرات گرامی حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں صرف جواب دیتا ہوں آپ کا وجود ہی رب نے کرامت بنا رکھا تھا، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کوٹلہ شریف کے گرد و نواح کا جتنا بھی علاقہ ہے، مکی 525 ہو، مکی 460 ہو، بکھی کا علاقہ ہو، فیروز وٹیاں وٹما ہو، کھارے والا ہو، لنگو وال ہو، ملکو ہو، کونیا کا قلعہ ہو، جہاں کہیں بھی یہ بستیاں اور آبادیاں تھی سارے سکھ اور ہندوؤں کی اماجگاہ تھی، اور جس نے دلوں کے اندر اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی محبت جاری کر دی ہے، اس ہستی کو دنیا خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین کہتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور میرے جیسے نکمے کی لاکھوں تقریریں، خطیبوں کی لاکھوں تقریریں، وائزین کا 7 برس واعظ ایک طرف ہے، میرے خواجہ کی جھکی ہوئی نظر اٹھ کے جب سینے پہ پڑتی ہے، خدا کی قسم سینے سے کفر کا زنگ اتر جاتا ہے، محمد عربی کی غلامی کا رنگ چڑھ جاتا۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی آپ کی کرامت ہے۔ اور کہنے والے نے کیا کہا؟ اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے۔
حضرات گرامی تھوڑا سا اور آپ کو جھنجھوڑ کے ولایت کی عظمت دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. آج ہم نے بھی ولی اس کو مانا ہے جس کی گاڑی بڑی ہو، پھر اس کا رنگ بھی سیاہ ہو. سمجھ نہیں آئی؟ جس طرح لوگ دولے کے لیے دو قسم کے رنگ پسند کرتے ہیں، یا وائٹ اور یا بلیک. یہی بات ہے. ناراض ہو گئے جی، جڑے ناراض ہو گئے نے منہ تھلے کر لین، جڑے خوش نے محبت نہ کہن سبحان اللہ. ماشاءاللہ میرے جیسے درویش نو بندہ سن کے ناراض نہیں ہوندا، بلکہ سینے تک الحمدللہ روشن تے منور ہو جاتا. دولے کے لیے بھی گاڑیاں دو رنگوں والی استعمال ہوتی ہیں، ایک وائٹ اور دوسری. آج بھی دنیا نے ولی ماننے کے لیے دو ہی رنگ پسند کر رکھے، یا پیر ہوئے گا تے چٹی گڈی تھے تے یا کالی گڈی تھے. پھر کرولے تک بھی اسی پیر نہیں مندے، ہونڈے تک بھی اسی پیر جڑی ایم جی ہوئے. اے ساریاں گڈیاں دے نا تے عمران آسی نو ہوندے رہے، میں نے تو وہ بھی نہیں ہوندے، میں اتھو تھی کریاں. لیکن بڑی گاڑی جو ہو اس پہ پیر ہو، پھر 25 بندے لائن میں کھڑے ہو کر دروازہ کھولنے والے ہو، آگے آ کے کوئی چھوٹی پکڑے کوئی جوتا پکڑے، اور پھر پوری لمبی قطار ہو، تو محلے والے پھر تھوڑا سا مانتے ہیں یہ ولی ہے. یہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. اور جو بچارہ ڈرائیونگ کر کے خود آئے، اپنا جوتا بھی خود پکڑے، لاٹھی بھی کسی کو دینے نہ دے، اکیلا مسجد میں آئے، تو کہندے نے جی ولی ہوندا تے نال جماعت ہونی سی تے کلیاں ہی آ گیا. اے تے اس کو آپ ولی مانتے. آؤ میرے حضور خواجہ خواجگاں، ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن میری تقریر نورس تے کٹ ہوندی اور میں بھی آسے پاسے کرنا کہ میریاں ڈاڈیاں تقریراں ہر جگہ تے ہوندیاں بھی نہیں. سمجھ نہیں ہوندی کیوں کہ سانو پیر منوان واسطے الحمدللہ دنیا کی روایت کی ضرورت نہیں. خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین کی نظر کی ضرورت ہے. بابا جی رتڑ چھتر گرداسپور مکان شریف، قدوۃ الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء، حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے انتخاب کیا. اور یہ کوٹلہ پنجو میں جس میں آپ سے قبل 55 خلیفہ تھے اور کئی خلیفوں کی ڈیوٹی لگی، ناکام ہو کر واپس آئے. بابا جی کی ڈیوٹی لگی، پیر سید امام علی شاہ صاحب نے لگائی. فرمایا وہاں زمین بھی بنجر ہماری ہے، وہ بھی سکھوں کے قبضہ سے لینی ہے، اور جو دل لوگوں کے بنجر ہو چکے ہیں ان میں بھی ایمان کا نور پھیلا کر مصطفیٰ کی غلامی میں لانا. بابا جی وہاں سے چلے کوٹلہ پنجو بیگ آئے. کوٹلہ بابا جی نے آتے ہوئے اپنی ایک چھڑی وہاں سے لی اور اس سے دائرہ لگایا، اور دائرہ لگا کر روایات مختلف ہیں، کوئی مغرب کی کوئی عصر کی اذان آپ نے یوں چھڑی کے ساتھ آپ نے دائرہ کھینچا، اور آپ نے دائرہ کھینچ کے کہا یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے. اور بابا جی نے اذان پڑھی. جب بابا جی نے اذان پڑھی، جہاں آپ لوگ جائیں گے یہ باجوہ کا کھو، باجووں کا کھو جہاں موجود ہے، یہاں سکھ رہتے تھے. بابا جی کی اذان کو سنا، وہاں عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئے. عورتوں نے آ کے کہا معاذ اللہ، اللہ کے نام کو بگاڑ کے کہا کہ یہاں بڑے بڑے حق کو حق بریاں کہنے والے آئے. چلے گئے. بابا جی کو کہا آپ بھی آئے ہو چلے جاؤ گے. بابا جی نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، سائیوں کا بھیجا ہوا آیا. سائیوں کا بھیجا ہوا آیا ہوں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ چہرے دیکھ کے بات نہیں کرتا، وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے بات نہیں کرتا، لوگوں کے دلوں کو دیکھ کے بات کرتا ہے. آج اسلام کا حلیہ یہ بڑھ گیا کیونکہ پیر بھی چہرے دیکھ کے بات کرتے ہیں، خطیب بھی چہرے دیکھ کے
بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے دین کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو چہرے دیکھ کے بات نہ کرے، محمد عربی کا دین بلندی پہ رکھ کے چودھری گوندل چٹھا نواب سب کے سامنے بغیر خوف و خطر اللہ کے دین کا پرچم بلند ہوتا ہوا دکھائی دے۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو بڑے بڑے آئے چلے گئے، اور اللہ اکبر کو کیا کہا؟ حق کو اکبریاں کہنے والے۔ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں، لیکن اگر میں جھوٹا ہوا، میرا پیغام جھوٹا ہوا، صبح میں یہاں نظر نہیں آؤں گا، اور اگر تم جھوٹے ہوئے، اور بلا شک و شبہ تم جھوٹے ہو، تم نظر نہیں آؤ گے۔ وہ عورت جس نے اللہ کے نام کو بگاڑ کے کہا، آن ہی آن میں اس کے بیٹے نے اس کا دودھ پیا، دودھ پینے سے اس کے دانت چھاتی کو لگے، کیڑے پڑے اور واصل جہنم ہوئی، اس بستی کے سارے صرف محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کے لیے بابا جی کے قدموں میں آ گئے۔ بابا جی کے، اور بات ختم کرنے لگا ہوں چونکہ بات مکمل ہو گئی۔ کوئی بھی اللہ کا ولی اپنے آپ کو منوانے کے لیے کرامت نہیں دکھاتا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرامت، بولو سارے بولو، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا مقام اور مرتبہ لوگوں کے سینوں میں ڈالنے کے لیے کرامت نہیں دکھاتا۔ جب دین پہ حملہ ہوتا ہے پھر دین کو بچانے کے لیے اللہ کی توفیق سے، ولی کے وجود سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے، طاغوت کا پرچم سرنگو ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور داتا صاحب نے ڈیرا لگایا، اور وہاں ہندو جوگی جو کہتا تھا دودھ نہ دو گے بھینسوں کے تھنوں سے خون آئے گا، ایک بڑھیا خاتون جانے لگی، بابا جی نے آواز دے کے کہا دودھ ہمیں دے جاؤ، کہنے لگی اگر اس کو نہ دے تو خون آتا ہے، فرمایا ہمیں دو گی تو خون بھی بند ہو جائے گا، دودھ بھی بڑھ جائے گا، دودھ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داتا گنج بخش علی جویری کے ہاتھ سے کرامت کو ظاہر کیا، بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا بند ہوا، ان کے بھینسوں نے خون دینا، دودھ دینا زیادہ کر دیا۔ پھر ہندو جوگی ہی کیا، پورا علاقہ داتا صاحب کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے خدا اور رسول کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لیے صاحبوں توجہ رکھا کرو، اگر سادہ طبیعت ہو، کپڑوں پہ پیوند بھی لگے ہوں، سر پہ امامہ بھی اتنا سفید نہ ہو، پاؤں میں جوتی بھی اگر سلامت نہ ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، لیکن اس کا رنگ مصطفیٰ کی غلامی کے رنگ کو پیش کر رہا ہو تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے کہا کرو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور اس کی شان و عظمت یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ نے اپنی یہ شان اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، مصطفیٰ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے لوگوں کے دلوں کو سیاہی سے پاک کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو منور کر دیتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ نبوت چلتا آیا، جو اللہ کا کام تھا اللہ کی توفیق سے نبی کرتے رہے، پھر نبی کی عطا سے امت کے ولی کرتے نظر آ رہے ہیں، ہزارہ دلوں کو کفر سے پاک کرتے ہیں، تاریکی سے پاک کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا دیتے ہیں۔ اب چونکہ بات طویل ہے لیکن پیغام دے رہا ہوں، 9 اور 10، 9 کی رات کو اور 10 کے دن کو حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے در دولت پر
آپ کا 116واں سالانہ عرس مبارک منعقد ہو رہا ہے۔ رات کو بھی جائیں، دن کو بھی حاضری دے، اور یہ اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ ہر وقت رحمت بڑھتی ہے، رحمت بڑھتی ہے، خیرات ملتی ہے۔ لیکن جب عرس کے دن میں، عرس کے لمحات میں جب آئیں گے تو پھر ان کی عطا کا رنگ ہی نرالا ہوگا، ان کی عطا کا رنگ ہی، ان کی عطا کا رنگ ہی، اور وہ رنگ کیا ہوگا؟ نور آنکھوں میں، نور آنکھوں میں، تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرانے۔ اور یہ بابا جی کی کرامت ہے، بابا جی ایک دن میں 10,000 مرتبہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر توجہ کے ساتھ سنیے گا، بابا جی نے کبھی 4 زانوں یعنی چونکڑی مار کے 2 زانوں سے ہٹ کر، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تحیات میں، 2 زانوں بیٹھ کے آپ نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے۔ کبھی آپ نے کسی اور حالت میں مصطفیٰ پہ درود، اور اب آپ آج بھی وہاں وہ لکڑی موجود ہے، اگر بابا جی کے وجود میں یا کمرے میں کسی لحاظ سے تھکاوٹ ہوتی تو آپ 4 زانوں بھی نہیں بیٹھتے تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے، وہ لکڑی کا آسرا بغل میں لے کر اسی تشہد کی حالت میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی ذات پر 10,000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 10,000 مرتبہ دروشی پڑھتے تھے۔ اور میرے حضور بابا جی، اور یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو حضور بابا جی میاں خورشید عالم کے مرید ہیں، تو بابا جی میاں خورشید عالم سے کوئی بندہ پوچھتا تھا، کیونکہ بابا جی کی زبان جو تھی وہ تیر بہدف تھی، ادھر جملہ نکلتا تھا ادھر رب قبول کر لیتا تھا۔ تو بعض قریبی بیلیوں نے پوچھا، حضور یہ رب نے آپ کو مقام کیسے دیا؟ تو آپ فرمانے لگے، مجھے تو مقام نظر نہیں آتا، اگر تمہیں نظر آتا ہے تو تمہیں پتہ ہے، لیکن مجھے تو یہ پتہ ہے یہ سب برکت مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھنے کی ہے، مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھنے کی ہے۔ اور بابا جی سے جب بھی کبھی کوئی وظیفہ پوچھتے تو آپ فرماتے، میرے لیے سب سے بڑا وظیفہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے۔ اور حضرات گرامی اس آستان نور نگر پہ 9 اور 10 مئی یہ جمعہ اور یہ ہفتہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ یہ بڑا عرس مبارک لفظوں کے لحاظ سے 10,000 ذکات کو ہوتا ہے، اور بابا جی میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 25-26 سفر کو ہوتا ہے۔ پورے سال میں کبھی آپ کو فرصت نہ ملے، لیکن یہ آراس 2 ہوتے ہیں، 4 دن ہوتے ہیں، ان میں آپ بابا جی کے آستانے پہ حاضری دیا کریں، انشاءاللہ تعالی وہاں دنیا بھی سنور جائے گی، وہاں دین بھی سنور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔